ساری چیزوں سے نمٹتے رہیں تو ایک بہت زبردست تجزیہ، جامع تجزیہ کراچی کے حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب دے سکتے ہیں. اور حیرانگی کی بات تھی میرے لیے کہ جب آرمی چیف یہاں پر آئے، وزیر اعظم یہاں پر آئے، 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا گیا، تو اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب ان چند آوازوں میں سے تھے، کیونکہ گورنمنٹ کے لوگ تو کہہ رہے تھے اب تو کمال ہو جائے گا، اپوزیشن کے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ ہاں کچھ ہوگا کچھ نہیں ہوگا، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ حل ہی نہیں ہے مسائل کا. تو مصطفیٰ کمال صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ وقت دینے کا. شکریہ. شروع یہیں سے کر لیتے ہیں کہ ظاہر ہے ابھی تو کچھ دن ہی ہوئے ہیں اس پیکج کو اناؤنس کیے ہوئے، لیکن آپ نے ابھی سے یہ کہہ دیا، میں نے آپ کا بیان دیکھا کہ دیکھیں اب سب کراچی کے مسئلے کو بھول کے ایک طرف لگ گئے ہیں. isn't it too early to conclude؟ ابھی تو ظاہر ہے تو آپ کو امین میری بات آپ کو اگر آپ ویسے نظر دوڑائیں میری بات پر تو آپ کو ایسا ہوتا ایسا لگ رہا ہے میڈیا میں جہاں کراچی 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 تھا، اب حکومت گراؤں گا نہیں گراؤں گا، استعفیٰ مانگا نہیں مانگا، تو ختم ہو گئی نا بات. آئی مین دیٹ مینس کہ میری بات میڈیا کی حد تک نا، یا ہاں نہیں، میڈیا کی حد تک میڈیا بھی اسی بات کو چلاتا ہے نا جو کام ہو رہا ہوتا ہے. بھائی اگر آرمی چیف یہاں نہیں آتے تو میڈیا نہیں چلاتا، چیف جسٹس اگر بیانات نہیں دیتے تو میڈیا نہیں چلاتا. پاکستان کے وزیر اعظم آ کر جو ہے 1100 ارب روپے کا اگر عمل نہیں کرتے تو میڈیا اپنی طرف سے تو 1100 ارب روپے اناؤنس نہیں کر دیتا نا. تو کچھ ہوتا ہے تو میڈیا چلاتا، تو کچھ ہو نہیں رہا تو میڈیا نہیں بتا. میں آپ کو ایگزیکٹ ایپیسوڈ بتا دوں یہاں سے بالکل کہانی. ایک افسوسناک واقعہ ہو گیا پنجاب میں، جو خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی روڈ، بس وہاں سے جو ہے وہ کراچی پھر بھول کر پورے 4-5-6 دنوں اس پہ چلی کہانی. اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ اے پی سی والا معاملہ آ گیا، اے پی سی کے اوپر کہانی چلی، اور اے پی سی کے بعد آنے والے دنوں میں جلسے جلوس اور جلوس اور سارے اب دوبارہ جب ہر ایشو کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ ظاہر ہے دوبارہ جب بارش ہوگی. نہیں وسیم بھائی، مجھے تو ایکسیس ہے نا انفارمیشن ساری جو آ رہی ہیں. اب دیکھیں گورنمنٹ اگر میٹنگ کر رہی ہوتی، چیزیں ہو رہی تھیں تو اچھا یہ ہو نہیں سکتا. آپ اس کو سمجھیں، میں نے پہلے بھی جو بات کی تھی، کوئی بغیر سوچے سمجھے یا ویسے ہی میں نے نہیں کہہ دیا خدا نخواستہ. میں تو بھائی آئی وڈ بی دا لاسٹ پرسن ٹو بلیو دس کہ کراچی میں کچھ نہیں ہو رہا. میں تو چاہتا ہوں کہ نہیں کہ ہو کچھ، اور میں کیوں کہوں گا کہ بھائی نہیں ہو رہا. میں میرا شہر ہے، مجھے میرے والدین کی قبر ہے یہاں پر، مجھے مرنا ہے یہاں پر. کوئی بھی اگر کرے گا کچھ ذرا بھی کچھ کرے گا تو میں اس کو کہوں گا ہاں یار ہو رہا ہے کچھ. لیکن ایک آرگیومنٹ یہ ہے نا اسے کہنا کہ نہ صرف آپ پر بلکہ جتنے بھی سیاسی مخالفین ہیں حکومت کے، بشمول پیپلز پارٹی، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کراچی میں کام ہوا تو ظاہر ہے جو کام کر رہے ہیں ان کو کریڈٹ ملے گا، اور پھر باقی جتنی بھی اپوزنگ پولیٹیکل فورسز ہیں انکلوڈنگ یو، وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے. پھر لوگ ان کی واہ کریں گے اور ان پر دھیان نہیں دیں گے. تو سیاسی نقصان ہے آپ کا، پیپلز پارٹی کا، سب تو کا. کرے نا یار، میرا سیاسی نقصان کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ کام ہوگا تو بھائی اچھا میرے لیے نہیں، اچھا اس لیے اس کا مطلب ہے کہ مجھے ریلیونٹ رکھنے کے لیے کام نہیں ہو رہا. وہ تو ان کی نااہلی ہے نا اگر وہ کام نہیں کرتے تو. لیکن مطلب وہ یہ کہتے ہیں ایسے ہونا چاہیے. آپ جو کہہ رہے ہیں میں آپ کی ایگری کرتا ہوں اس والی بات کو، بالکل ایگری بائی کرتا ہوں اس والی بات کو. بالکل ان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ کمال کی اگر سیاست صرف اور صرف تنقید کرنے پہ چل رہی ہے تو وسیم بھائی ان کو مجھے ارریلیونٹ کر دینا چاہیے کام کر کے. ایک تو ہم اس پیکج کی بات کریں کہ پیسہ آئے گا ہی نہیں آئے گا، اس کے اوپر ہماری گفتگو ہے ساری بھی. میرا تو اس سے بڑھ کر الگ ایک بات ہے نا، میرا تو یہ کہنا ہے کہ بھئی کراچی کو پیکج کی ضرورت نہیں ہے، کراچی کو اس کے حقوق کی ضرورت ہے، اس کے اختیارات کی ضرورت ہے. یہ میں نے بات ہی پہلے کہی ہے، اور میں نے جس کی مثال دی کہ بھئی کراچی کی اسی طرح سے مثال ہے کہ آپ جو مہینے کے آخر میں کسی مزدور کی اس کی مزدوری چھین لیں اور اس کو جو ایک بریانی کی تھیلی لا کر کسی ویلفیئر آرگنائزیشن دے دیں کہ لو بھائی، اور اس کی تصویر بھی کھنچوائیں، یہ تمہارا پیکج ہے، تم زندہ رہو اس پہ. بھائی میری مزدوری ہے نا، میں کماتا ہوں، یہ شہر کماتا ہے. آپ مجھے پیکج نہ دیں، مجھے آپ انیبل کریں، مجھے اختیارات دیں، مجھے حقوق دیں. میرے 18ویں ترمیم میں جو صوبائی خود مختاری ملی ہے، میں صوبے کا سب سے اہم حصہ ہوں، کراچی ہوں. میں صوبے کی سب سے بڑی اکانومی ہوں، کراچی ہوں. میں اس صوبے کا 98% ریونیو کماتا ہوں. مجھے جو اختیارات اور وسائل آپ نے صوبائی خود مختاری کے نام پر 18 میرے وزیر اعلیٰ کو دیے ہیں، اس کو یہ کہیں کہ اپنے آفس سے اختیارات اور وسائل نکال کر مجھے میرے شہر کو دے، یہاں سے لے کر کشمیر تک کو دے. مجھے آپ سے پیکج نہیں چاہیے. اگر یہ والی بات ہوتی کہ نہیں بھئی اب ہمیں کانکریٹ ٹرمز پہ کراچی کو فکس کرنا ہے، اور وہ فکس کرنے کی بات پیکج سے نہیں ہوگی، وہ فکس کرنے کے بعد کراچی کو اس کا ڈیو. دیکھیں نا، اس کے نہیں ہونے کی وجہ سے ایم کیو ایم کو موقع مل رہا ہے صوبے کا نعرہ لگا رہی ہے، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ صوبہ بنا نہیں سکتے. وہ پیپلز پارٹی کو موقع مل رہا ہے کہ ہم دھرتی ماں کو توڑنے نہیں دیں گے. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے بنانا نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے توڑنا نہیں ہے، ان کو بچانا نہیں ہے. دونوں اس سندھ کارڈ اور مہاجر کارڈ کے پیچھے چھپ کر اپنی ایک 12 سال سے حکمرانی کر رہا ہے، ایک 4 سال سے ہم پر حکمرانی کر رہے تھے لوکل گورنمنٹ میں. دونوں اس نعرے کے پیچھے چھپ رہے ہیں. یہ ٹھیک بات نہیں ہے میرے ساتھ. اچھا، صوبے کے نعرے کے حوالے سے میری بھی کم و بیش یہی رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے بتائیے کہ یہ صوبوں کا نعرہ یہ کوئی غیر آئینی مطالبہ تو نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، ایک جماعت ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ حل ہے تو اس کی تکرار کر رہی ہے، اس میں کیا؟ وسیم بھائی ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہم نے صوبہ بنانا ہے، 2 طریقے ہیں، آئینی طریقہ اور ایک لڑائی کا طریقہ. کہہ رہے ہیں آئینی طریقہ اپنائیں گے.
لڑائی نہیں کرنی. وسیم بھائی کیسے کریں گے؟ ان کے پاس جو ہے 10% میجورٹی نہیں ہے, 75% چاہیے. کیسے کریں گے؟ سارے سندھی ایم پی ایس کو راضی کر لیا ہے, نمبر 1. تو وہ تھوڑی کہ ہم کل کریں گے, کہہ رہے ہیں تحریک ہے, آج آغاز کیا ہے, ٹھیک ہے, بڑے مقاصد کے اصول میں دہائیاں لگ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. ویل اگر لوگوں کو اگر ان کی یہ بات بائے کرنی ہے, اور لوگوں تو مجھے تو میرے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں کہ میں لوگوں کو بولوں گا نہیں ان کی بات نہ مانے. اگر لوگوں کو یہ ان کا اتنا سمپل سا یہ نیریٹو اگر ان کو بائی کرتے ہیں کہ بھائی اتنی ساری گورنمنٹس گزارنے کے بعد ابھی کہیں کہ بھائی ہم تو صرف یہ نعرہ لگا رہے ہیں, اس نعرے پہ بھی ہمیں 30 سال اور ووٹ دو, اور ہم ایک تقریر بھی نہیں کریں گے. کل کو جب پیپلز پارٹی ہمیں اسمبلی میں ہمیں 2 سیٹیں آفر کرے گی, وزارتیں دیں گی, تو ہم ان کو ٹوپیاں پہنا دیں گے, اپنے اجرکیں ڈال دیں گے اور دوبارہ بھائی بھائی ہو جائیں گے. اگر لوگوں کو یہ بائی کر کے یہ ان کے پیچھے لگنا ہے تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ مصطفیٰ کمال صاحب, اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں ذرا آسان الفاظ میں لے لیں, تو آپ اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کراچی کے جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام, کہ آپ کا یہ تجزیہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. انفارچونیٹلی وسیم بھائی اس پہ زیر زبر بھی میں اس پہ ایڈ نہیں کروں گا, ایسے ہی ہے, کچھ بھی نہیں ہونے, آج کے دن تک تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. اچھا, لیکن اب آپ جو اس کا سولوشن پریفر کر رہے ہیں وہ بھی پریکٹیکل اس لحاظ سے نہیں لگ رہا, کہ ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ کام بھی ہوگا, بیکاز آف مینی ریزن, کہ آپ کہہ رہے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ افواج پاکستان کا سربراہ صوبہ سندھ کے سربراہ یعنی کہ وزیر اعلیٰ سے کہے کہ بھائی بلدیاتی اداروں کو جو ہے نا بااختیار کرو. یہ ہوتا تو یہ بھی نظر نہیں آ رہا. تو آپ کا جو سولوشن ہے وہی بہت نان پریکٹیکل ہے. دیکھیے آپ کے نہیں آپ کے ملک کے حساب سے نان پریکٹیکل نہیں ہے. ہمارے ملک میں تو یہ ہوتا ہے نا, یہ ہو رہا ہے بھائی. اگر ایسی بات نہیں ہوتی, نان پریکٹیکل بات ہوتی, تو بھئی آرمی چیف تو نہیں آتے نا 2 راتوں کے لیے بیٹھتے. یہاں پر کوئی جنگ تو نہیں چل رہی تھی, نالوں کے مسئلے کو ڈسکس کر رہے تھے نا, وہ کچرے کے مسئلے کو ڈسکس کر رہے تھے نا. اچھا صحیح کر رہے تھے, کیوں اس لیے کر رہے تھے کہ یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں سے اس جگہ سے جو پیسے نکلتے ہیں وہ پورے پاکستان کو چلاتے ہیں. اس سے آرمی بھی چلتی ہے, اس سے ملک کی اکانومی بھی چل رہی ہے, ملک کے ادارے بھی چل رہے ہیں, پورا ملک چل رہا ہے. 70% ریونیو. اس جگہ کو اگر کوئی ایکسپلائٹ کرے گا, خراب کرے گا اور تباہی بربادی ہوگی, تو صرف یہ جگہ خراب نہیں ہوگی, شہر خراب نہیں ہوگا. اس لیے سب کا انٹرفیرنس بنتا ہے, اس لیے بنتا ہے. تو مجھے آرمی چیف اگر وزیر اعلیٰ سندھ سے کہیں گے تو وزیر اعلیٰ سندھ یہ رسپونڈ کریں گے کہ سر میں آپ کی رائے کا بڑا احترام ہے, لیکن میں آئین مجھے کرنے کی اجازت دیتا ہے, میں ان لوگوں کی بات ماننے کا پابند ہوں جن کے میں ووٹ لے کر آیا ہوں. میں وہ نہیں کہیں گے, میری گارنٹی ہے یہ, وہ یہ نہیں کہیں گے, وزیر اعلیٰ یہ نہیں کہیں گے, آرمی چیف یہ کہیں ان سے, وزیر اعلیٰ نہیں کہیں گے, مجھے پتہ نہیں کہیں گے. وزیر اعلیٰ کیا کہیں گے آپ کے خیال میں؟ چھوڑ دیں اس والی بات کو, وہ مانیں گے, بات کو ماننی پڑی ان کو. پھر آرمی چیف کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں ان کو اب یہ سوال ہے کہ آئی تھنک وہ ٹائم آ جائے گا کہ جب کہنا پڑ جائے گا, جب اس لیے کہ دیکھیں کراچی کا مسئلہ یہ یقین جانیے صرف نالوں کا مسئلہ ہے, نیشنل سیکیورٹی کا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں روایتی طور پر گھی ٹیڑھی انگلی سے نکلتا رہا ہے, تو ایک اور صحیح یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, میں کہتا ہوں کہ بھائی انہوں نے بھائی یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. یہ آپ کے صوبائی حکومت کی تمام اس تعصبانہ عمل کی وجہ سے, یہ تمام اختیارات اور وسائل کو اپنے پاس جوڑ کر رکھنے کی وجہ سے نیچے بہت محرومی پھیل رہی ہے. دہشت گرد بنیں گے لوگ, اپنے ہاتھوں میں ہتھیار اٹھائیں گے, باہر کی فورسز انوالو ہوں گی, ایکسپلائٹ کریں گے شیعہ سنی کے نام پہ, دیوبندی بریلوی کے نام پر, مہاجر سندھیوں کے نام پر, پختونوں کے نام پر. ہم نے یہ 40 سالوں میں یہ سارے ڈرامے یہاں پر دیکھے ہیں. میں ویسے تو کل کو پھر یہی چیف وزیر اعلیٰ کل پھر اسی آرمی کو بلا رہے ہوں گے کہ آجو بھائی میرے شہر میں, میرے صوبے میں امن و امان بحال کرو. تو اس وقت پھر آرمی کہے بھائی تم نے دہشت خود بنائے ہیں, نہیں آنے چاہیے پھر ان کو. Do you think a time will come جب آرمی چیف کے لیول پہ بات کہی جائے گی اور پھر مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیے جوڈیشری ہے پاکستان کی, وہ ٹیک اپ اس نے کر رکھا ہے, ٹھیک ہے نا. پاکستان کے آرمی چیف, میں اس وقت کہہ رہا ہوں جب آرمی چیف 2 راتوں تک آ کر بیٹھے ہیں, اس کے بعد ہی وزیر اعظم آئے نا. بھائی انہوں نے آپ کے پاس, ہمارے پاس یہ خبریں ہیں نا یہ والی, کہ بھائی انہوں نے آ کر کوئی بارڈر کے معاملات کو ڈسکس کراچی کے معاملات کو ڈسکس کیا نا. تو بھائی کراچی کے معاملات کو ڈسکس کرنے کے بعد اس کا آؤٹ کم 1100 ارب روپے کا پیکیج نہیں ہے, اس کا آؤٹ کم 1100 میں. یہ میری بات ہے ٹوٹل. میں تو صرف ایک اپنی رائے دے رہا ہوں, اپنی گائیڈنس پرووائڈ کر رہا ہوں کہ اس کا حل 1100 ارب روپے کا پیکیج. 1100 ارب روپے کا پیکیج سے مراد اسی طرح سے کہ آپ کسی برین ٹیومر کا علاج پیناڈول کی گولی سے کریں. برین ٹیومر کا علاج پیناڈول کی گولی سے نہیں ہوگا. برین ٹیومر کا علاج جو ہے وہ ٹیومر نکالنے سے ہوگا. اس پرابلم کا ٹیومر نکالیں آپ, اور ٹیومر نکال کر آپ اس کی سرجری کریں اور اس کو فکس کریں, جب جا کر یہ جسم نشوونما پائے گا. ادروائز جو ہے وہ آپ کا درد نہیں جائے گا. مفروض سے بات کر لیتے ہیں. آرمی چیف کے کہنے پر یا عدالت کے کہنے پر یا کسی بھی اور طریقے سے وہ ہو جاتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, یعنی کہ مقامی حکومتیں بااختیار ہو جاتی ہیں. الیکشن ہوتا ہے, ایک لمحے کو فرض کر لیں کہ الیکشن میں ایم کیو ایم جیت جاتی ہے, فور اے مومنٹ وہ ایم کیو ایم جیتتی ہے جو کہ آپ کے خیال میں جس کا کوئی کیریکٹر نہیں ہے, جس کا کوئی وہ نہیں. ٹھیک ہے.
تو پھر مسائل تو پھر بھی حل نہیں ہوں گے عوام کے آپ کی لاجک کے مطابق. نہیں تو اگر یہ حل ہے سولوشن کا, اگر یہ سولوشن ہے پرابلمس کا, تو پھر کل کو ایم کیو ایم آ جائے گی تو مسائل حل ہو جائیں گے. نہیں ڈزنٹ میٹر. اگر دیکھیے ایم کیو ایم آ جاتی ہے تو ایم کیو ایم کو کم سے کم اب یہ موقع نہیں ملے. ایک تو ایم کیو ایم آئے گی نہیں, مجھے پتا ہے, ایک لمحے کو سوچنے ٹھیک ہے. دیکھیں جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, یہ 4 سال یہ ایم کیو ایم اس وقت کی جیتی ہوئی تھی جب الطاف حسین صاحب 2015 کے میئر بنے ہوئے تھے. ایم کیو ایم اس کے بعد ایک الیکشن ہوئے 4 سیٹیں, 17 میں سے 4 سیٹیں رہ گئی. تو میں اب جو الیکشن ہوں گے ایسا کوئی بھی ایسی جماعت آتی ہے جو کہ نہ اہل ہے, تو وہ پی ایس پی ہو, ایم کیو ایم ہو, پی ٹی آئی جو بھی ہو, یہ موقع نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. اس کو پھر لوگ جوتے ماریں گے, کوئی یہ کہہ نہیں پائے گا, کوئی یہ کہہ نہیں پائے. جب آپ ایک کلیئرٹی دے دیں گے کہ بھئی یہ تمام چیزیں ڈیوالو ہو گئی ہیں, یہ چیزیں ہیں سارا سلہ, کوئی یہ کہہ جوتے مارنے سے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے لوگوں ہو جائیں گے. یا مسائل اس طرح حل ہوں گے کہ پھر وہ گورنمنٹ ڈسکریڈٹ ہوگی اور اگلے الیکشن میں لوگ اس کو ووٹ آؤٹ کر کے بہتر گورنمنٹ لائیں گے, پھر مسئلہ حل ہوگا. یہ ہے, وہ بھی ہے, لیکن اس دوران جب تک وہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہوں ان کو جوتے بھی پڑ رہے ہوں. دیکھیے لوکل گورنمنٹ کی یہ بڑی خوبی ہے. ایک جو گلی میں یوسی ناظم رہتا ہے نا, ابھی کیا کر رہا ہے وہ, ابھی تو کہتا ہے آپ اس سے پانی مانگنے جاؤ تو کہتا نہیں ہمارے پاس تو واٹر بورڈ ہے نہیں. لیکن اس علاقے کا ایکسچینج جو واٹر بورڈ کا ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر کنیکشن کاٹ نہیں سکتا اور لگا نہیں سکتا, تو پیدا پانی پوری کر رہا ہے وہ. لیکن لوگ جب اس کے پاس جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو, اچھا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, ٹیکنیکلی وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, لیگلی وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن سیٹنگ ساری ہے وہاں پہ. کل کو وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے پاس اختیار نہیں. لوگ اس سے پانی بھی مانگیں گے, سیوریج کا نظام بھی مانگیں گے, اس سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا سولوشن بھی مانگیں گے. تو آپ جب کلیئرٹی کے ساتھ ایک چیزوں کو ڈیفائن کر دیں گے, دے دیں گے, تو ان کو جوتے پڑ رہے ہوں گے. جو کام نہیں کرے گا اس کو جوتے نیچے پڑیں گے, اس لیے کہ یہ کوئی ایم پی ایم این وزیر نہیں ہوں گے, یہ گلیوں میں رہنے والے لوگ ہوں گے جو اسی محلے میں رہ رہے ہوں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ کراچی والے اتنا برداشت کریں. بہت شکریہ.